کہ میں پہلے تو جو میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا میں اس کے بارے میں کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ایک شخص نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور پورے ایوان نے جب اس کو کنڈیم کیا تھا تو میرا اس کے بعد اس کے اوپر پوائنٹ بنتا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک شخص کا میری سیٹ کے اوپر چل کے آنا, بدتمیزی کرنا, انتہائی انسلٹنگ, یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے. جہاں تک ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی بات ہے, وہ اسپیچ کر رہے تھے, اسپیچ کے بیچ میں ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور جذبات میں آ کے انسان کوئی بات کر دیتا ہے. وہ معافی بھی مانگنے کو تیار تھے اور میں کسی کے بھی ابیوسو لینگویج کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں, بالکل بھی میں نہیں کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو ایوان کے اندر بہت ڈیسنسی کے ساتھ اور بہت نپے تلے الفاظ بولنے چاہیے. تو میں ابیوسو لینگویج کو یا اس طرح کے الفاظ کو میں بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتی. لیکن اگر ایک شخص جذبات کے اندر رہ کے آپ سے خود معافی مانگنے کو تیار ہے کہ ان سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے تو میرے خیال میں اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. ویسے اس ایوان میں جس طریقے کی زبان پی ایم ایل این نے ہمیشہ سے شروع کی ہے, یہاں پہ خواتین کو, ڈاکٹر شیری مزاری کو اور خواتین کو وہ الفاظ کہے گئے, یہاں تک کہا گیا کہ ان کو وربل ڈائریا ہے, کسی کو پتہ نہیں ٹریکٹر ٹرالی کہا گیا, اور تو اور تنظیم سازی کرنے والوں نے باقاعدہ خواتین کے اوپر یہاں پہ حملہ کیا. ان کی تو اپنی خواتین ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں, نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے اس وقت, لیکن ان کے ہی ایم این ایز نے جو مراد سعید کو الفاظ کہتے ہیں اور ان کی بہنوں کے بچیاں تھیں وہ اسکول میں, ان کے بارے میں جو الفاظ کہتے ہیں یا جو خواجہ آصف زبان استعمال کرتے ہیں, یقین کریں ان الفاظ کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. تو میں تو بالکل بھی ہوں کہ انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے. یہاں پہ خواتین میری طرح کی سب الیکشن لڑ کے آتی ہیں یا ریزرو سیٹ پہ آتی ہیں, کبھی بھی اپنی سیاست کو زیادتی دشمنی پہ نہیں کنورٹ کرنا چاہیے. پھر اپنے بیان سے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو یا کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کی سیلف رسپیکٹ مجروح, یہ بھی ہمیں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایوان کو ایسے ہم چلائیں کہ جس میں ہر شخص کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے. تو بہرحال میں ان کی لینگویج کو تو نہیں سپورٹ کرتی, لیکن انہوں نے ضرور جذبات میں آ کے ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا جس کے اوپر وہ اپولوجائز کرنے کو کر بتائیں کہ شہریار افریدی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج مایوس کن تقریر تھی اور ایک ان کی استعفے کی بات کی جا رہی ہے کہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں قومی اسمبلی. شہریار افریدی پاکستان تحریک انصاف کا سرمایہ ہے, تیسری دفعہ ایوان میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں. پچھلے ایوان کے اندر وہ ہمارے وزیر رہے ہیں. ان کی لائلٹی اور ان کی بہادری اور ان کی ایون جب وہ پارلیمنٹیرین بھی تھے اور ابھی بھی ہیں, ان کی جدوجہد جو ہے یا ان کے میرٹ کے اوپر کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا ہے. پی ٹی آئی کے وہ ایک اسٹالوارٹ ہیں اور پی ٹی آئی ان کے اوپر فخر محسوس کرتی ہے. آج جو شہریار افریدی کو پہلی دفعہ اسپیچ کرنے کا موقع ملا ایوان کے اندر, ایوان میں جو شہریار افریدی نے اپنی جو ان کے ساتھ ہوا ہے, ایک تو بات کرتے ہیں نا آپ کے فلانے کے ساتھ ہوا ہے, ایک ہوتا ہے آپ خود سہتے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے, میرے لیڈر عمران خان سمیت, ان کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی سمیت, یا شہریار افریدی یا اور بھی ہمارے ہزاروں کارکنان کے ساتھ یا ان کی فیملیز کے ساتھ جو مس بیہیو کیا گیا, جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, جس طرح لوگوں کو غدار کیا گیا, محب وطن لوگوں کو, یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. انہوں نے اپنے دل کی بات کی, انہوں نے ایوان کو بات کی, پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں تو میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اصل تو بات یہ تھی نا کہ آپ نے لوگوں کے چادر اور چادر دیواری کو پامال کیا. نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, کوئی استعفیٰ نہیں دیا انہوں نے, نہ ہی وہ استعفیٰ دیں گے, نہ ہم دینے دیں گے, نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے. ہاں یہ کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آپ کو سچ بتایا ہے. آپ میڈیا والوں کا میں بار بار شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ ہمیں نیشنل ٹی وی نہیں دکھاتا, ہماری اسپیچز لائیو نہیں دکھاتا اپوزیشن کی, ہمیں ہمارے الفاظ کو بھی وہ بیپ کر دیتا ہے. میں تو آپ کا انڈیپینڈنٹ میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کسی طریقے سے ہماری آواز پہنچاتے ہیں. تو چاہے شہریار افریدی نے بولا ہے, چاہے میں نے بولا ہے, چاہے عمر ایوب نے بولا ہے, آپ لوگ پلیز کائنڈلی جو ہے ضرور عوام کو یہ بات پہنچائے کہ یہاں محب وطن پاکستانیوں کی چادر اور چار دیواری کو جب آپ پامال کرتے ہیں, ہم لندن نہیں بھاگتے ہیں, ہم تو بئی میں جائیدادیں نہیں خریدتے, ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور ہم اپنے سبز ہلالی پرچم کے اوپر یقین کرتے ہیں, بلیو کرتے ہیں. تو گلہ بھی انسان اپنے سے ہی کرتا ہے. تو شہریار افریدی صاحب نے اپنے دل کی باتیں آپ کو بتائیں جو ان کے ساتھ گزری ہے. اللہ دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. کسی کی بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, سب اکٹھے ہیں, سب اکٹھے ہیں. اور اب جو پی ٹی آئی آپ کے سامنے ہے
وہ بہت باکمال پارٹی بن گئی ہے. جس نے لوٹا ہونا تھا, جس نے جانا تھا, وہ چلا گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیفرنٹ پارٹی ہے. اس کا لیڈر عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ یہ پاکستان کا وفادار ہے, جدار ہے, بہادر لیڈر ہے. یہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا, یہ میرے اور آپ کے مستقبل کی خاطر لڑتا رہے گا. ہماری پارٹی جو ہے وہ سب سے مضبوط پارٹی ہے. جتنا ظلم جبر اور بربریت میری پارٹی کے ساتھ کیا گیا ہے, اس کے باوجود میری پارٹی صرف ووٹ کے اوپر بلیو کرتی ہے. انقلاب وہ ووٹ کے ذریعے لے کر آنا چاہتی ہے. جہاں تک میں ورکرز کی بات کروں, پچھلے زمانوں میں لوگوں نے کوڑے بھی کھائے, گولیاں بھی کھائی. میری پارٹی نے بدترین فسطائیت کا مقابلہ کیا. پی ٹی آئی جیسا ورکر کہیں پر نہیں ہے. آپ پارلیمنٹری لیڈر بنی ہیں, یہ بتائیے کہ آپ کے 32 ممبر مستقل غیر حاضر رہتے ہیں, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیں, ہم جب بھی ووٹنگ ہوگی یا جب بھی ہماری پارٹی کے سیشن میں ہم ان کو بلاتے ہیں, ہماری پوری پارٹی شامل ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 32 کیا 60 کے 60 ممبران جو ہے کورٹ کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں. مجھ سمیت 43 FIR ہے میرے اوپر, گائے چوری سے لے کر ATM توڑنے تک مذکر خیز قسم کے ہمارے اوپر جو ہیں وہ FIRs ہیں. اسی طرح کے جیسے رانا ثناء اللہ پہ شہریار نے بنایا تھا, اسی طرح کے مقدمات ہیں. جس سے جب ہم اس میں جاتے ہیں, کورٹس کے اندر جاتے ہیں, ہمیں ضمانت نہیں ملتی. ایکسٹینشن ہمیں ضرور ہو جاتی ہے پروٹیکٹیو بیل کی, لیکن ہمیں ضمانت نہیں ملتی. لیکن پھر بھی ہم حق آواز کے لیے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. جہاں تک آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب پہ مقدمے کی بات کی, رانا ثناء اللہ صاحب PDM حکومت 1 اور ابھی بھی موجودہ اس کے مشیر بھی ہے, انٹیریئر منسٹر تھے. DG FIA ان کے نیچے آتے تھے. اگر ان کو تھا کہ ان کے اوپر کیس غلط تھا, یہ ان کا پروگیٹیو بھی تھا, یہ ان کی ڈسکریشن بھی تھی. وہ ان سے بلاتے, ان کے اوپر کیس کرتے کہ آپ نے میرے اوپر جھوٹا کیس کیوں کیا ہے. تو ان کے پاس 2-2.5 سال تھے ایز انٹیریئر منسٹر. وہ ضرور اینٹی نارکوٹکس کے DG کو بلا سکتے تھے کہ DG نارکوٹکس نے میرے اوپر غلط کیس کیا ہے. لیکن اگر آپ کیس جا کے پرسو نہیں کرتے, آپ خود اس محکمے کے خود انٹیریئر منسٹر بن جاتے ہیں اور پھر آپ کیس پرسو نہیں کرتے, تو پھر آپ کو سوال ان کی کریڈیبلٹی کا کرنا چاہیے, شہریار افریدی کا نہیں. مستقل صاحب کی مذمت کریں گے؟ دیکھیے, میں الفاظ کو بالکل ابیوسو لینگویج کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں, لیکن مستی خیل صاحب معافی مانگنے کو تیار ہے. وہ کہہ رہے کہ جذبات میں ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا, جذبات میں آ کے, لیکن وہ انہوں نے کسی کو ٹارگٹ کر کے بات نہیں کی. ان کے منہ سے جو بات نکل گئی وہ اس کے اوپر معافی مانگنے کو تیار ہے. ابیوسو لینگویج کو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتی ہوں. کیا آپ نیکسٹ ٹائم, آئی ایم ریئلی سوری. میں باڑی کے میرے خیال میں بیرسٹر صاحب آ رہے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب آ رہے ہیں. آپ یہاں بات کر لیتے ہیں, یوٹیوبرز کا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ کیمرہ مین 10-10 گھنٹے کھڑے ہو کر جاتے ہیں, اگر ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی تو کون ذمہ دار؟ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ, نیکسٹ ٹائم وہیں پر آ کے بات کریں گے. اوکے میڈم, ایک کوشچن ایک ہو جائے تو آخری یہ بتائیں کہ پارٹی خیل صاحب کے خلاف کوئی پارٹی بھی ایکشن لے گی جو انہوں نے آج پارلیمنٹ نہیں, دیکھیے میری بات سنیں. ثناء اللہ مستقل صاحب نے کسی کو ٹارگٹ کر کے بات نہیں کی. ان کے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا. سلپ آف ٹنگ پہ وہ خود معافی مانگنے کو تیار